خطبہ نمبر 133 آپ علیہ السلام کے خطبے کا ایک حصہ جس میں اللہ کی عظمت اور قرآن کی جلالت کا ذکر ہے اور پھر لوگوں کو نصیحت بھی کی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروردگار عالم کی عظمت۔ وانقادت له الدنيا والآخرة بأزمتها وقذفت إليه السماوات والأرضون مقاليدها۔ دنیا و آخرت دونوں نے اپنی باغ ڈور اسی کے حوالے کر رکھی ہے اور زمین و آسمان نے اپنی کنجیاں اسی کی خدمت میں پیش کر دی ہیں۔ وسجدت له بالغدو والآصال الأشجار الناظرة وقدحت له من قضبانها النيران المضيئة وآتت أكلها بكلماته الثمار اليانعة۔ اس کی بارگاہ میں صبح و شام سرسبز و شاداب درخت سجدہ ریز رہتے ہیں اور اپنی لکڑیوں سے چمکدار آگ نکالتے رہتے ہیں اور اسی کے حکم کے مطابق پکے ہوئے پھل پیش کرتے رہتے ہیں۔ قرآن مجید۔ وكتاب الله بين أظهركم ناطق لا يعيا لسانه وبيت لا تهدم أركانه وعز لا تهزم أعوانه۔ کتاب خدا نگاہ کے سامنے ہے، یہ وہ ناطق ہے جس کی زبان عاجز نہیں ہوتی ہے، اور یہ وہ گھر ہے جس کے ارکان منہدم نہیں ہوتے ہیں، یہی وہ عزت ہے جس کے آوان و انصار شکست خوردہ نہیں ہوتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ أرسله على حين فترة من الرسل وتنازع من الألسن فقفى بها الرسل وختم به الوحي فجاهد في الله المدبرين عنه والعادلين به۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت بھیجا جب رسولوں کا سلسلہ رکا ہوا تھا اور زبانیں آپس میں ٹکرا رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے رسولوں کے سلسلے کو تمام کیا اور وحی کے سلسلے کو موقوف کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس سے انحراف کرنے والوں اور اس کا ہمسر ٹھہرانے والوں سے جم کر جہاد کیا۔ دنیا۔ وإنما الدنيا منتهى بصر الأعمى لا يبصر مما وراءها شيئا والبصير ينفذها بصره ويعلم أن الدار وراءها۔ یہ دنیا اندھے کی بصارت کی آخری منزل ہے جو اس کے ماورا کچھ نہیں دیکھتا ہے، جبکہ صاحب بصیرت کی نگاہ اس پار نکل جاتی ہے اور وہ جانتا ہے کہ منزل اس کے ماورا ہے۔ فالبصير منها شاخص والأعمى إليها شاخص والبصير منها متزود والأعمى لها متزود۔ صاحب بصیرت اس سے کوچ کرنے والا ہے اور اندھا اس کی طرف کوچ کرنے والا ہے۔ بصیر اس سے زاد راہ فراہم کرنے والا ہے اور اندھا اس کے لیے زاد راہ اکٹھا کرنے والا ہے۔ موعظہ۔ واعلموا أنه ليس من شيء إلا ويكاد صاحبه يشبع منه ويمله إلا الحياة فإنه لا يجد له في الموت راحة وإنما ذلك بمنزلة الحكمة التي هي حياة للقلب الميت۔ یاد رکھو کہ دنیا میں جو شے بھی ہے اس کا مالک سیر ہو جاتا ہے اور اکتا جاتا ہے، علاوہ زندگی کے کوئی شخص موت میں راحت نہیں محسوس کرتا ہے، اور یہ بات اس حکمت کی طرح ہے جس میں مردہ دلوں کی زندگی۔ وبصر للعين العمياء وسمع للأذن الصماء وري للظمآن وفيها الغنى كله والسلامة۔ كتاب الله تبصرون به وتنطقون به وتسمعون به۔
اندھی آنکھوں کی بصارت، بہرے کانوں کی سماعت اور پیاسے کی سیرابی کا سامان ہے، اور اسی میں ساری مالداری ہے اور مکمل سلامتی ہے۔ یہ کتاب خدا ہے جس میں تمہاری بصارت اور سماعت کا سارا سامان موجود ہے۔ وينطق بعضه ببعض ويشهد بعضه على بعض ولا يختلف في الله ولا يخالف بصاحبه عن الله قد اصطلحتم على الغل فيما بينكم ونبت المرعى على ثمنكم۔ اس میں ایک حصہ دوسرے کی وضاحت کرتا ہے اور ایک دوسرے کی گواہی دیتا ہے۔ یہ خدا کے بارے میں اختلاف نہیں رکھتا ہے اور اپنے ساتھی کو خدا سے الگ نہیں کرتا ہے، مگر تم نے آپس میں کینہ و حسد پر اتفاق کر لیا ہے اور اسی گھورے پر سبزہ اگایا ہے۔ وتصافيتم على حب الآمال وتعاديتم في كسب الأموال لقد استهام بكم الخبيث وتاه بكم الغرور والله المستعان على نفسي وأنفسكم۔ امیدوں کی محبت میں ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہو اور مال جمع کرنے میں ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ شیطان نے تمہیں سرگردہ کر دیا ہے اور فریب نے تمہیں بہکا دیا ہے۔ اب اللہ ہی میرے اور تمہارے نفسوں کے مقابلے میں ایک سہارا ہے۔